بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے اللہ کے ذکر سے تمہاری اولاد اور تمہارے مال۔ پھر ایسا وقت نہ آ جائے جیسے کہ اللہ نے آگے فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کر کے فرمایا کہ ہم نے جو تم کو عطا کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہمارا دیا ہوا مال ہماری ہی راہ میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم خرچ کرنے میں سستی کرو، تم خرچ کرنے میں سستی کاہلی کرو اور تم جو ہے دن بدن ٹالتے رہو۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب موت کا فرشتہ تمہارے اوپر آ جائے گا پھر تم یہ الفاظ بولتے رہو گے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پھر تم اگر سستی کر کے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے اور موت کا فرشتہ تمہارے اوپر آ جائے گا، پھر تم یہ کہو گے کہ کاش ہمیں تھوڑا سا موقع مل جائے تو پھر ہم جو ہے صدقہ خیرات بھی کریں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں، یہ پولیس کا، رینجرز کا، دنیاوی کسی حاکم کا معاملہ نہیں ہے کہ تم جو ہے اس سے تاخیر کا مطالبہ کرو اور تمہیں وہ تاخیر کا موقع دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موت کا فرشتہ تمہارے اوپر آ جائے گا پھر تمہیں کوئی تاخیر کا موقع نہیں ملے گا، پھر تمہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، پھر تمہارا اسی ٹائم ہی جان کو قبض کر لیا جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقت سے پہلے تمہارے کو یہ بتایا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے اسی میں سے خرچ کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے جیسے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے بڑوں سے سنا ہے کہ دو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے قائم مقام ہوتے ہیں، ایک وہ مفتی جو کہ کسی اچھی مسئلے کے اوپر سائن کر دے تو وہ اللہ کا قائم مقام ہوتا ہے، اور ایک وہ غریب جس کو ہم ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جس کو ہم غریب و فقیر کہتے ہیں، حقیر لاچار کہتے ہیں، اور بہت سارے الفاظ سے اس کو الفاظ کستے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ بھی اللہ کا نائب ہوتا ہے کہ ہم اس کو اگر کوئی صدقہ دیتے ہیں گویا کہ ہم نے اللہ کو دیا ہے، ہم اس کو اگر کوئی صدقہ خیرات کا پیسہ دیتے ہیں گویا کہ ہم نے اللہ کے پاس اپنی امانت جمع کرائی ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہی ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ تو وہ غریب بھی اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ ہم جس کو غریب اور جس کو حقیر لاچار سمجھتے ہیں تو اس کو ہم پیسہ دیتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کے یہاں اپنا پیسہ جمع کرا رہے ہیں مستقبل کے لیے، قیامت کے لیے، جنت کے لیے۔ تو یہ اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ کہیں پر تو اور بھی ہے کہ عادل بادشاہ بھی اللہ کا سایہ ہوتا ہے، لیکن یہ غریب جس کو ہم برا بلا سمجھتے ہیں تو وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے، اس کو ہم پیسہ دیتے ہیں تو اللہ کے یہاں ہمارا پیسہ وہ جمع ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ فرمایا قرآن میں، اور حدیث شریف کا بھی مفہوم ہے کہ ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے کہ جو یہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، کہ جو آپ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ وَأَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، اے اللہ جو آپ کی راہ میں خرچ کرتا ہے آپ ان کو بڑھا چڑھا کے دیں۔ وَأَعْطِ مُمْسِكًا طَلَفًا، اور جو آپ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کے اوپر جو اللہ مصیبت کے اوپر مصیبت ڈالتے رہتے، تو آپ نے دیکھا ہوگا جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مصیبت کی مصیبت ڈالتے ہی رہتے ہیں، ڈالتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر